یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اے ایمان والو، جب تنہائی میں بات کرنا چاہو رسول مکرم سے تو سرگوشی سے پہلے صدقہ دیا کرو۔ اس آیہ پاک کا شان نزول یہ ہے کہ جب اغنیاء لوگ رسول پاک کی بارگاہ میں آتے، اپنی عرض معروض پیش کرتے اور یہ سلسلہ بڑا لمبا ہو جاتا، نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جو فقراء ہیں انہیں اپنی عرض پیش کرنے کا موقع بہت کم ملتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ پاک نازل فرمائی کہ جب تم میرے رسول سے تنہائی میں بات کرنا چاہو تو پہلے صدقہ دیا کرو۔ جب یہ آیہ پاک نازل ہوئی تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 دینار صدقہ دیا اور چند سوالات کیے۔ رسول پاک علیہ السلام نے جوابات ارشاد فرمائے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وفا کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، توحید اور توحید کی شہادت دینا، یہ وفا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ فساد کیا ہے؟ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، کفر اور شرک فساد ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں، اسلام، قرآن اور ولایت جب تجھے ملے تو حق ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہیلا کیا ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، اے میرے ویر علی، ترک ہیلا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، اے میرے پیارے محبوب، مجھ پر کیا لازم ہے؟ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے ویر علی، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت لازم ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں دعا کیسے مانگوں؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، صدق کے ساتھ اور یقین کے ساتھ۔ جو دعا صدق اور یقین کے ساتھ نہ مانگی جائے وہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے رسول پاک نے فرمایا کہ اے میرے ویر علی، جب بھی دعا مانگو صدق کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرے گا۔ لہٰذا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جب میں اللہ سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، اے علی عافیت مانگو۔ ایک روایت میں ہے کہ عاقبت مانگو۔ اس سے آگے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ رسول مکرم ارشاد فرماتے ہیں، عقل حلال اور صدق مقال۔ اے علی، حلال رزق حلال ہو، رزق حلال کھاؤ، اور جب بھی بات کرو تو سچی بات کرو، جھوٹ سے پرہیز کرو۔ رسول پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ سرور کیا ہے؟ سرور کیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا میرے ویر علی، جنت سرور ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے میرے محبوب راحت کیا ہے؟ تو دو جہاں کے سردار فرماتے ہیں، اے علی
اللہ کا دیدار راحت ہے، یعنی سب سے بڑی راحت تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اس راحت کے بعد، دیدار الہی کے بعد کوئی ایسی راحت نہیں جو اس راحت کا مقابلہ کر سکے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ چند سوالات کیے، اللہ کے محبوب نے جواب ارشاد فرمایا۔ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوالات کرنے سے فارغ ہوئے، رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جوابات ارشاد کرنے سے فارغ ہوئے تو اسی وقت اس آیہ پاک کا حکم منسوخ ہو گیا۔ گویا کہ قرآن پاک میں یہ وہ آیت ہے جس پر صرف اور صرف سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا ہے، اور کسی کو موقع ہی نہیں ملا۔ آپ نے سوالات کیے، رسول پاک نے جوابات ارشاد فرمائے تو اس کا حکم منسوخ ہو گیا، پھر عمل کیسے ممکن تھا؟ لہٰذا حضرت علی وہ خوش بخت انسان ہیں جنہوں نے اس آیہ پاک پر عمل کیا ہے، کوئی اور اس پر عمل کر ہی نہیں سکا کیونکہ کسی کو موقع ہی نہیں ملا۔ جناب علی المرتضیٰ کی شان میں کئی آیات ہیں قرآن پاک کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ اللہ کی محبت کی وجہ سے کھانا کھلاتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس آیہ پاک کے متعلق، اس آیہ پاک کے ضمن میں جو روایت مشہور ہے کہ 3 دن روزے رکھے جناب علی المرتضیٰ نے، سیدہ پاک نے، فدہ نے، اور حسنین کریمین بھی ساتھ تھے، تو 3 دن لگاتار، ایک دن افطاری کے وقت آ گیا مسکین، پھر آ گیا یتیم، پھر آ گیا قیدی، تو سارا کھانا اٹھا کے دے دیا۔ اس روایت پہ علماء کرام نے بڑی جرح کی ہے، بڑی سخت تنقید کی ہے، اور ان کی تنقید میں واقعی معقولیت ہے، ان کی تنقید میں جان ہے، بڑی جاندار تنقید انہوں نے کی ہے۔ وہ اپنی جگہ ان کی تنقید برحق ہے، لیکن اگر یہ واقعہ نہ بھی ہو پھر بھی اس آیہ پاک کے اولین مصداق یہی نفوس قدسیہ ہے، تو ان کے حق میں قرآن پاک کی ایک نہیں کئی آیات نازل ہوئی ہیں۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ پاک علی، ہمارا سردار علی، نبی کا ویر علی، اللہ کا محبوب علی، شیر خدا علی، حل عطا علی، حسنین کا باپ علی، زہرا کا شوہر علی، کعبے کا گوہر علی، جس کی شان میں قرآن پاک کی آیات موجود ہیں اور جس کی شان میں احادیث طیبہ موجود ہیں معتبر ترین سند کے ساتھ، جس کی شان میں احادیث طیبہ موجود ہیں، پھر افسوس ہے ان لوگوں پر کہ وہ شان علی بیان کرنے کے لیے کمزور ترین من گھڑت روایات کا سہارا لیتے ہیں، صرف مجمع کو گرمانے کے لیے، صرف مجمع کے ہوش اڑانے کے لیے، صرف داد وصول کرنے کے لیے، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہماری قوم قرآن سنتی رہے تو واہ واہ نہیں کرتی، قرآن جتنا مرضی پڑھاؤ، جتنا مرضی سناؤ، یہ نوٹ نہیں دیتے، یہ نوٹ تب دیتے ہیں جب ان کو گرمایا جاتا ہے، جب ان کو بھڑکایا جاتا ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کی شان میں تو قرآن کی آیات ہیں، من گھڑت روایات بیان کرنے کا کیا فائدہ، کیا تک بنتا ہے؟ جس کی شان میں قرآن ہو اس کی شان بیان کرنا ہو تو قرآن پڑھو، قرآن کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، لہٰذا شان علی بیان کرنا ہو تو قرآن پڑھو، شان علی مقصود ہو تو پیارے آقا کی احادیث پڑھو، شان علی مقصود ہو آثار صحابہ پڑھو،
شان علی مقصود ہو تو تابعین کے اقوال پڑھو، بزرگان دین کے واقعات پڑھو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کی سیرت طیبہ جو شبنم کے قطروں سے زیادہ پاکیزہ ہے، جو چاند سے زیادہ روشن ہے، اس روشن سیرت کو بیان کرو، تکے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شان علی میں من گھڑت اور موضوع روایات بیان کرنے کی کوشش نہیں ہے۔ حضرت علی کی شان بیان کرنا ہے تو قرآن کی طرف آؤ، حدیث کی طرف آؤ، آثار صحابہ کی طرف آؤ، علماء کے اقوال کی طرف آؤ، اور سیرت علی پڑھو اور وہ بیان کرو لوگوں کے سامنے۔